لیکن پنجوتا صاحب آپ لوگوں کی یہ بات بالکل درست کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اس ٹائم پہ بات کریں پی ایم ایل این سے, پیپلز پارٹی سے, جے یو آئی سے, ان سب سے بات کریں, کیونکہ الٹیمیٹلی اگر آپ لوگ راستہ نہیں روکیں گے تو راستہ نہیں رکنے والا. آپ لوگ نے بھی آلے والا خط پڑا ہوا ہے کہ ادھر کی طرف ہی جانا ہے. دیکھیں اگر پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس طرح معاملہ ہوتا کہ جو موجودہ صورتحال ہے کہ ان کے پاس اختیار ہوتا تو پھر یہ بات اس کا جواب بھی بنتا. نہیں, اختیار نہیں تھا. دیکھیں ہم نے پچھلی دفعہ 3 مہینے وقت اپنا ضائع کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں اور آپ کی ملاقات عمران خان صاحب سے کرواتے ہیں. ان کے پاس اتنا نہیں تھا کہ یہ عمران خان صاحب سے ملاقات مینیج کرواتے. اس دن بھی ہماری 2 ہی شرائط تھیں. ہم کہہ رہے تھے کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے. وہ تو دور کی بات, جب آپ ملاقات ہی نہ کروا, آپ کے سامنے ہی ٹرمپ صاحب نے کھانا دیا تو پی ایم صاحب کدھر تھے, نہیں بلایا گیا. تو کئی ایسی چیزیں ہیں جہاں آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں وزیر اعظم کوئی اور ہے, کوئی کہے گا کہ محسن نقوی صاحب ہیں. اب ہم تو سن رہے ہیں کہ نیکسٹ جو ہے وہ اس کی تیاری ہو رہی ہے. کس کی تیاری ہو رہی ہے؟ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے. کیا تیاری ہو رہی ہے؟ یہی سن رہے ہیں کہ کہیں لاہور سے یا پتہ نہیں سیالکوٹ سے جنگ سے الیکشن لڑوا کے تو انہیں پی ایم کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. آپ نے کدھر سے سنا؟ یہی ہاں میڈیا کے اوپر باتیں ہو رہی تھی. نہیں, اڑتی خبریں, دیکھیں یہاں اڑتی خبروں کو حقیقت بنا دیا جاتا ہے نا, آپ کے سامنے ہی ساری چیزیں. اور پہلے بھی سارا اختیار تو ان کے پاس ہی ہے. نہیں, ایسا کوئی سین ابھی عمران خان نہیں چل رہا ہے. یہ بات میں دیکھیں عمران خان نے بڑا 2 ٹوک کہا. انہوں نے کہا جی کہ میں ملک کی خودداری کے اوپر پاکستان کی عوام کے انٹرسٹ کے خلاف کبھی بھی نہیں جاؤں گا. ملک کی خاطر میں اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں جس کے پاس اختیار ہے. اپنی خاطر نہیں, اپنی ذات کے لیے. یہ وہ والی بات ہے کہ میں نے بات اس سے کرنی ہے لیکن میں بڑا سیلف لیس. سن لیجئے نا, فار ایگزامپل اب دیکھیں 2000 کے اندر مشرف خود بیان دیتا ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ معافی مانگی. باہر سے میسج آیا کہ آپ پلیز ان کو کر دیے, سعودیہ والوں نے کہا, تو میں نے فوراً ان کو اجازت دے دی. ٹھیک ہے, اب عمران خان کے لیے تو بڑا آسان تھا نا کہ ان کو آج سے 2 سال پہلے کہا گیا تھا آپ 3 سال کے لیے چپ ہو جاؤ, پیچھے ہٹ جاتے. اور یہ برملا انہوں نے عدالت کے اندر جب علیمہ خان کی اسٹیٹمنٹ تھی نا گیو اینڈ ٹیک والی, اس پر جواب دیتے انہوں نے کہا کہ باہر جا کے بتا دیں میں 3 منٹ کے لیے بھی خاموش رہنے کے لیے, پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں. میں اس ملک کی خاطر آخری سانس تک جو ہے, آخری سانس کے اس جھونکے تک جو ہے میں انشاءاللہ تعالی لڑوں گا. پنجوتا صاحب مجھے بتائیں لیگل ریمیڈیز کیا ہوں گی اب آنے والے ٹائم کے اندر؟ آپ کا لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب صاحب سائڈ پہ ہو گئے, شبلی فراز صاحب بھی obviously ہو جائیں گے, زرتاج گل صاحبہ سائڈ پہ ہو گئی. آل میجر لیڈرز 14 اگست سے پہلے اس ٹائم پر مشکل میں, کافی مشکل میں, اور ابھی مزید مشکلیں بڑھنے کے چانسز ہیں کیونکہ کیسز بہت سارے آپ لوگوں کے سامنے ود ایویڈنس ایز ویل. تو مجھے بتائیے گا کیا لیگل ریمیڈی ہوگی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو نوٹیفیکیشن نکالا آرٹیکل 63(1)H کے تحت مارل ٹرپیچیوڈ کی بنیاد کے اوپر, تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا, نمبر 1. نمبر 2, جب اس معاملے کو ہم لے کر پشاور ہائی کورٹ گئے ہیں تو وہاں انہوں نے اس کے اوپر سٹے دے دیا کہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد جتنی پروسیڈنگز بھی ہوں گی ان کو روک دیا جائے, نہیں آگے بڑھ پائے گا معاملہ. نمبر 3, جو نوٹیفیکیشن نکالا ہے اسمبلی نے اس کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن والے نوٹیفیکیشن کو کہ یہ سیٹیں جو ہیں یہ خالی ہو چکی ہیں, تو انہوں نے نوٹیفیکیشن بھی غلط نکالا ہے. یہ توہین عدالت کی ہے کیونکہ یہ معاملہ پہلے ہی زیر التوا ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم اس کے اندر جا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے اندر کہ وہاں جا کر ہم یہ استدعا کریں. پشاور ہائی کورٹ میں کیوں, لاہور ہائی کورٹ میں کیوں نہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں نہیں؟ دیکھیں کیونکہ رہائشی جو ہیں وہ کے پی کے ہیں, کہ دیکھیں رہائشی وہ کے پی کے ہیں, تو وہ وہاں کے جو رہائشی جس جگہ کا ہوتا ہے تو وہاں رجوع کر سکتا ہے. اب اگر پنجاب کے اندر کوئی ہے تو وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر کرے گا. ٹھیک ہے جی, تو اس کے لیے وہ ثواب دید ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپیلیں جو ہیں ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی فائل کر دی ہیں وہاں لاہور ہائی کورٹ کے اندر. تو وہاں اب 11 تاریخ پتہ چلا ہے کہ ڈیٹ لگی ہے, تو 11 تاریخ سماعت ہوگی, وہاں آگے نوٹسز ہوں گے. تو حامد رضا صاحب جو ہے وہ پنجاب کی سائٹ پر رجوع کریں گے, لاہور ہائی کورٹ میں سارے ہی دیکھیں سارے ہی رجوع کریں گے. وہاں جو اپیلیں ان کی دائر ہوں گی سب کی ہوں گی لاہور ہائی کورٹ کے اندر. لیکن الیکشن کمیشن نے جو کارروائی کی, جو نوٹیفیکیشن نکالا, اس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ گئے ہیں اور وہاں آرڈر ہو چکا ہے. دوسرے بھی وہاں جا سکتے ہیں کیونکہ آلریڈی آرڈر ہو, یا لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر کے تو حوالہ دے دیں کہ وہاں یہ اسٹے ہوا ہے. یہ امیج کیوں جا رہا ہے کہ جو ہائی کورٹ جس کو پسند ہے وہ اس طرف جا رہا ہے, چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا وہ اپوزیشن سائڈ؟ نہیں دیکھیں ہائی کورٹ پسندی کی بات نہیں ہے, وہاں انہوں نے اپلائی کیا. اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ رہائشی شبلی فراز صاحب وہ وہاں پر تھے اور وہاں سے بیل لے کر وہ لاہور ہائی کورٹ رجوع کرنا چاہتے تھے. حامد رضا صاحب بھی ادھر کی طرف رجوع کریں؟ نہیں ایسا نہیں انہوں نے بتایا کہ میں ادھر رجوع کروں گا. نہیں, میں نے کہا کہ وہ کر سکتے ہیں, اس کے لیے قطعاً نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, لیکن کیونکہ وہ پنجاب سے ہیں تو وہ لاہور ہائی کورٹ رجوع کر لیں گے اور ساتھ حوالہ دے دیں گے پشاور ہائی کورٹ کا. اب آپ لوگ ان کے خلاف کوئی اور مزید قانونی کارروائی کرنے کا سوچ رہے ہیں یا اتنا بہت ہے؟ نہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں اور یہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کل رانا صاحب نے مجھے کہا کہ اگر گڑبڑ ہوئی تو پریکاشنری اریسٹ ہو سکتے. نہیں وہ تو دیکھیں کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس. کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ یہ بات سمجھیں,
کہ پی ٹی وی کے اوپر حملہ, ریڈیو پاکستان کے اوپر حملہ, پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر حملہ, سپریم کورٹ کے اوپر حملہ, مطلب کہ 9 مئی کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ. مطلب آپ 2014 سے 2023 تک جو ہے وہ آپ لگا لیں 10 سال کے اندر جو کچھ ہوا ہے. اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ جی ان کو آپ الاؤ کر دیں, وہ بدل گئے نا, وہ کہہ رہے ہیں ہم پیسفلی آئیں گے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں چاہ رہے یہ والے کا. وہ تو مطلب وہ وعدے ہی کیا جو وفا ہو گیا. تو آپ کا وعدہ بھی کیا وہ جو وفا ہو گیا؟ بار بار آپ لوگ آفر کر رہے ہیں, آئیں بات کریں, وفا نہیں ہو پا رہا. نہیں وہ تو اس طرح نہیں ہوگا. کیسے ہوگا؟ نہیں, وہ بات چیت میں پہلے آپ کو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرنے پڑتے ہیں, تھوڑا سا کانفیڈنس ایک دوسرے پہ بلڈ اپ ہوتا ہے. کیسے بلڈ ہوگا؟ نہ آپ ان پہ یقین کر رہے ہیں نہ وہ آپ پہ یقین کر رہے ہیں. نہیں تو پھر ایسے ہی چلے گا جو چل رہا ہے. 5 سال چل جائیں گے. 5 سال نہیں, جب تک سیاستدان آپس میں لڑتے رہیں گے تو ایسے ہی چلے گا جو چل رہا ہے. ویٹ اے سیکنڈ, آپ لوگوں کی گورنمنٹ 5 سال کے بعد بھی آنی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے نا یہ ایسے ہی چلے گا. نہیں لیکن مجھے بتا دیجیے گا یہ گورنمنٹ 5 سال کی ہے اس سے زیادہ کی ہے؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بہتر, میں آپ کو 5 سال بعد کا کیا فور کاسٹ کروں. 5 سال کی بھی ہے یا نہیں ہے؟ امید تو ہے کہ انشاءاللہ ٹائم پورا کرے گی. ابھی کوئی وہ محسن نقوی صاحب والی جو تھریٹ دے رہے ہیں آپ کو, وہ تو نہیں ہے؟ میرے نالج میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پریکٹیکل بات ہے. اقتدار کے ایوانوں کے اندر ایسی چہم گوئیاں چل رہی ہیں, سرگوشیاں چہم گوئیاں وغیرہ چلتی رہتی ہیں, لیکن مجھے کوئی یہ والی چہم گوئی چل رہی ہے مجھے میرے نالج میں نہیں ہے. Are you sure? نالج میں ہے, میرے نالج میں یہ پتہ ہے ان کو. نہیں مطلب آپ کو کیسے پتہ ہے ان کو پتہ ہے؟ بس مجھے پتہ ہے. آپ کو کیسے پتہ ہے؟ دیکھ لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں مطلب کہ اس نے مجھے کچھ تھوڑی دیر پہلے بتائی ہے یہی بات, اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے. I understand. Thank you very much, Afnan صاحب. Thank you very much, Manjota صاحب.